نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرمات کا بیان ہو رہا ہے، کن چیزوں کا کھانا حرام ہے اور کن چیزوں کا کھانا حلال ہے۔ محرمات میں سے بعض کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے، بعض کا آج کی اس نشست میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے کھانے سے منع فرمایا۔ بلی کے کھانے سے بھی منع فرمایا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الحرۃ و اکل ثمنھا۔ فرمایا کہ بلی کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا اور اس کی قیمت کھانے سے بھی منع فرمایا، یعنی بلی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو استعمال میں لانے سے بھی منع فرمایا۔ علماء شارحین فرماتے ہیں کہ بلی کا گوشت کھانا تو حرام ہے، اس کی قیمت کا استعمال، اس کی قیمت کو کھانا، اس کا استعمال کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نے کھا لیا تو حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ جلالہ کے گوشت کھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے گوشت اور اس کے دودھ سے منع فرمایا۔ جلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے جانور کا مزاج اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ نجاست اور غلاظت ہی کھاتا ہے۔ اگر جانور اس کا عادی ہو چکا ہے تو اس کا اثر، نجاست کا، غلاظت کا اثر اس کے گوشت اور دودھ میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور جلالہ ہے، غلاظت کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے؟ اگر اس کے گوشت اور دودھ میں بو ظاہر ہونے لگے، بو آنے لگے، تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ یہ جانور جلالہ ہے اور جلالہ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنا حرام ہے۔ پھر اس کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کیا جائے گا، گوشت نہیں کھایا جائے گا، دودھ نہیں پیا جائے گا۔ اگر اس کے گوشت اور دودھ میں بو ظاہر نہ ہو، بدبو ظاہر نہ ہو، تو پھر جو ہے یہ بات یقینی ہے کہ یہ جلالہ نہیں ہے، پھر اس کے گوشت کو کھانا اور دودھ کو پینا جائز ہے۔ اگر بدبو آنے لگے تو پھر جلالہ ہے، بدبو نہیں آتی تو پھر جلالہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن اکل لحم الضب کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گو کھانا حرام ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گو کا گوشت بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے رک گئے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احرام الذب،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو کا کھانا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں بنتی نہیں پکتی، اس لیے جو ہے میری طبیعت جو ہے اس سے جو ہے وہ کترا رہی ہے، اس کا گوشت کھانے سے کترا رہی ہے، پسند نہیں کر رہی، اس لیے میں نہیں کھا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے گو کا گوشت اپنی طرف کر لیا اور میں کھاتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے گو کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، منع نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ گو کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ تو اب دو طرح کی روایات آ گئی، حلت کی بھی اور حرمت کی بھی، اجازت کی بھی، ممانعت کی بھی۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کھانا حرام ہے، اور بخاری مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کھانا جائز ہے۔ دو طرح کی روایات آ گئی، تو جب حلت اور حرمت دونوں روایات آ جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حرمت والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حرمت والی روایت کو ترجیح دی جائے، اس چیز کے کھانے اور استعمال کو حرام سمجھا جائے، اس لیے کہ جب تاریخ معلوم نہیں، جب تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ حلت والی روایت پہلے کی ہو، بعد میں حرمت والی جو ہے وہ حرمت کا حکم آیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بعد میں منع فرما دیا۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہیں آتا اس وقت تک وہ چیز حلال ہوتی ہے، جب حرام ہونے کا حکم آ جاتا ہے پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، حلت اور حرمت کے بارے میں ہر چیز سے آگاہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔